أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 اور 46 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی اور ان کی صفات عطا فرمائی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ کا کلمہ آپ کے پاس آئے گا، یعنی کلمہ، کیونکہ اللہ جب چاہتا ہے کسی چیز کا ہونا تو اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا کلمہ کن ہے، اس لیے مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کا بیٹا بھی انشاءاللہ اللہ کا کلمہ ہوگا۔ آپ کو اس کی خوشخبری ہے کہ اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ، جو آپ کا بیٹا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ اس کو بہت ہی عزت و شان دے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب رکھے گا، یعنی اللہ کے قرب میں ہوگا، اور وہ جب بچہ ہوگا یعنی گود میں ہوگا اسی وقت باتیں کرے گا، اس طرح جس طرح کے بڑا بندہ باتیں کرتا ہے، اور بڑی عمر میں بھی وہ پختہ عمر میں بھی باتیں کرے گا، اور صالحین میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے۔ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ معلومات مزید ہو جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قالت الملائکۃ، اب یہ فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ پہلے بھی ایسے فرشتے آتے رہتے تھے، اب یہ فرشتہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اس نے عرض کیا، اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرک، تجھے بشارت دیتا ہے، تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، ایک کلمے کی، منہ، جو اس کا اپنا ہے، یعنی اللہ کا کلمہ، اسمہ، یعنی اس کا نام ہوگا مسیح، عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا نام ہوگا، وجیہن، با آبرو، عزت والا، شان والا ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ مقرب یعنی قریب والوں میں ہوگا، یعنی اللہ کی قربت میں ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا، اللہ اس کے ساتھ بہت محبت اور پیار اور خلوص، اللہ اس کے ساتھ بہت قربت فرمائے گا۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کو ارشاد ہوا۔ اگلی آیت میں ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے بولے گا، بات چیت کرے گا، یکلم، کلام کرے گا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، فی المہد، مہد یعنی کہ گود میں جب ہوگا، گہوارے میں ہوگا، جھولے میں ہوگا، تو اس وقت لوگوں سے بات کرے گا، وَكَهْلًا،
कहलन का मतलब है पुख्ता उम्र, जैसे 50 साल या इस तरह होती है बड़ी उम्र में, तो आधी उम्र जैसे गुजरती है तो उसमें भी वो बातचीत करेगा। व मिनस सालिहीन, और वो नेकोकारों में से होगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी। पहली खुशखबरी अता फरमाई कि इस कालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुका बिकलिमतिन मिन्हु, कि वो अल्लाह का कलमा होगा। सबसे बड़ी बात क्या फरमाई, इस आयत को फिर पढ़ लेते हैं। इरशाद होता है इस कालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुका बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरती व मिनल मुकर्रबीन। और जब फरिश्तों ने कहा ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तुझे अपने एक फरमान यानी कलमे की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह इब्ने मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में वो मुअज़्ज़िज़ होगा और अल्लाह के मुकर्रबीन में से होगा। अगली आयत में इरशाद है वयुकल्लिमुन्नासा फिल महदी व कहलन मिनस सालिहीन, और कलाम करेगा, बातें करेगा लोगों से गहवारे में, झूले में, गोद में, व कहलन, और पुख्ता उम्र में भी बातें करेगा, व मिनस सालिहीन, और नेकोकारों में से होगा। तो इसमें देखें सबसे पहली बात बशारत है, खुशखबरी है। जैसे फरमाया गया इन्नल्लाह युबश्शिरुका बिकलिमतिन मिन्हु, कि अल्लाह तुम्हें बशारत देता है एक कलमे की, तो वो कलमा जो है उसका नाम है इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्न मरियम, यानी उसका नाम मसीह इब्न मरियम, मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। तो ये उसका नाम बताया गया ईसा अलैहिस्सलाम का, मसीह इब्न मरियम। अब देखें ना, मसीह के बहुत सारे मतलब हैं, यानी कि मसीह का मतलब सैर करने वाला भी होता है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत ज़्यादा सैर व सियाहत किया करते थे और अल्लाह के दीन को बहुत दूर दूर तक फैलाने जाते थे। और दूसरा मसीह का मतलब है मसा करने वाला, हाथ फेरने वाला। जैसे मसा फिरते हैं ना, मसा करते हैं, नमाज में हाथ फेरते हैं, तो हाथ फेरने वाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि आप यतीमों के सर पर बहुत हाथ फेरा करते थे। उसके अलावा जो बीमार होते थे उनके सर पे हाथ फेरते थे, तो अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमा देता था। इस तरह से जो बीमार जितने भी होते थे, जब भी आप उनसे गुजरते उनके पास से तो हाथ फेरते तो वो सेहत याब हो जाते थे। तो अल्लाह ताला ने इसलिए आपका नाम मसीह फरमाया। मसीह यानी कि मसा करने वाला, हाथ फेरने वाला। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि उनको वजीहन का मतलब है उनकी शक्ल सूरत और रोब दाब और वक़ार ऐसा था कि आप अलैहिस्सलाम के सामने कोई बात नहीं कर सकता था। जैसे लोग यहूदी थे वो ज़्यादातर तहमत लगाते थे, लेकिन जो बड़े कट्टर यहूदी भी थे ना, वो भी आप अलैहिस्सलाम के सामने जुर्रत नहीं कर सकते थे कि आपको बात करें। तो इसलिए अल्लाह ने आपका रोब और वक़ार और दबदबा रखा था। इसलिए वजीहन से मुराद है रोब, दबदबा, वक़ार। तो अल्लाह ताला ने ये आप में रखा था। ये दुनिया में भी है और आखिरत में भी होगा। तो ये जब आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब आएंगे आगे इंशाअल्लाह ताला, अभी क़यामत से पहले, तो फिर भी उनका वक़ार और ये दबदबा होगा। और इस तरह से अल्लाह के दीन की हुकूमत वो दोबारा इस्लाम का चर्चा जो है वो पूरी दुनिया में फैला देंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व मिनल मुकर्रबीन, और मुकर्रबीन का मतलब करीब, यानी अल्लाह ताला के करीब तरीन होंगे, यानी अल्लाह उनको अपना कुर्ब अता फरमाएगा। तो ये बड़ी शान है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की।
اور یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آپ دیکھیں یہودیوں نے تہمت لگائی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، انہیں حرام کی اولاد کہا، ان کو انہوں نے منہ پر تماچے بھی مارے، مذاق بھی اڑایا، گالیاں بھی دیں، ان کے منہ پر بھی تھوکا، ان پر بہت یعنی کہ ان کو ظلم کیا اس طرح، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صبر و برداشت کرتے تھے، اور اللہ کے لیے وہ ہر وقت ہر دکھ تکلیف برداشت کرنے کو برا نہ سمجھتے تھے، بلکہ خوشی سے اللہ کے لیے جو بھی تکلیف ہوتی تھی اس کو مسکرا کے وہ قبول کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا کرم کیا تھا۔ اور لیکن یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بول پڑے، جیسے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یعنی یہ اس وقت انہوں نے کلام کیا لوگوں سے جب مہد کا مطلب گود میں تھے۔ تو کہتے ہیں جب تقریباً 40 دن کے ہو گئے تو اس وقت بولنا شروع کیا، اور کہیں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اسی وقت بولنا شروع کیا جب پیدا ہوئے تھے، بعد میں بولنا شروع کر دیا تھا، اور کسی روایت میں یہ ہے کہ 40 دن کے ہوئے تو اس وقت بولنا شروع کیا، اور اپنی گواہی دی کہ اپنی ماں کے بارے میں یہ لوگ جو تہمت لگاتے تھے اس کی گواہی آپ علیہ السلام نے خود دی۔ اور کہنے والے یہ کہتے ہیں روایت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس بچپن میں بولتے تھے تو بالکل ایسے لگتا تھا جیسے ایک بڑا آدمی بڑی سلجھی ہوئی بات کر رہا ہے، یعنی اس طرح سے وہ بولا کرتے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے فی المہد، یعنی جب وہ جھولے میں ہوں گے یا گود میں ہوں گے۔ آگے فرمایا وَكَهَلًا، کہل کہتے ہیں جب وہ ادھیڑ عمر میں ہوں گے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 33 سال یا 35 سال کی عمر تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ اب وہ دوبارہ جب آئیں گے تو اتنی عمر کے ہوں گے، یعنی 33 سال یا 35 سال کی عمر کے ہوں گے تو وہ آئیں گے، اور تو یہاں پر دمشق جو ہے شام کا، اس کی وہاں پر وہ فوجی کارروائیوں کے لیے دمشق کو اپنا مرکز بنائیں گے اور اللہ کا دین پوری دنیا میں بلند کر دیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر تک عادلانہ حکومت قائم ہو جائے گی، اور 2 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج پر بھی جائیں گے، اور تقریباً 74 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہاں پر دفن ہوں گے۔ تو اس طرح کی روایت جو ملتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں میں ہیں۔ یہ ان کی بڑی اچھی کتنی خوبصورت صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں بول کر جو لوگ تہمت لگا رہے تھے ان کا جواب بیٹے نے دے دیا۔ یعنی جب حضرت مریم علیہ السلام کو لوگ بات کرتے تھے تو آپ فرماتی تھی بچے سے پوچھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو وہ زبان عطا فرمائی کہ وہ زبان جو کہ 50-60 سال کا بندہ اتنا پڑھ لکھ کے بھی اتنا جو کہ سلجھا ہوا بندہ ہوتا ہے اس سے بھی بہتر بات کرتے تھے اس وقت جب وہ بچے تھے۔ تو بچپن کے کلام کو آپ دیکھیں، ویسے جو ہے اتنی عقل و شعور ہو تو کتنا بڑی بات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بڑا کرم فرمایا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی صفائی اور پاکیزگی بیان فرمائی۔ اس طرح جس طرح کہ آپ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کی جو تہمت اور اس طرح لوگ کہتے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی تصدیق کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور شریعت پر عمل کر کے لوگوں میں دین اسلام کو پھیلایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ جو بچپن میں بچے بولتے تھے اس کے بارے میں جو حدیثوں میں باتیں آتی ہیں، تو وہ کسی حدیث میں 3 بچوں کی بات آتی ہے، اس میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے، ایک اور بچے کی بات آتی ہے، ایک جریج نام کا راہب تھا اس کی بھی بات آتی ہے کہ وہ اپنا عبادت میں لگا رہتا تھا، اس نے چرچ اپنا بنا رکھا تھا، ایک گرجا گھر بنایا ہوا تھا، تو وہاں عبادت کرتا تھا، اور جو ہے پھر ایک دن وہ نماز میں تھا، تو ابھی نماز میں اس کی ماں نے بلایا تو اس نے جواب نہ دیا، پھر ماں نے اس کو بد دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے مرنے سے پہلے جو ہے بدکار عورت کا سامنا تجھے ہو۔ تو کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سن لی، اور جریج جو تھا اس کے پاس چرچ میں اس کے ایک عورت آئی، اس نے زنا کی خواہش کی، تو اس نے انکار کیا، پھر اس نے وہ بے حیائی ایک چرواہے سے کروا لی، چرواہے کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب وہ عورت بیٹا لے کر آئی، کہتی ہے کہ یہ جریج کا بیٹا ہے۔ اب وہ کیونکہ بدکار عورت تھی، لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو جریج تو ادھر گرجے میں ہوتا ہے، یہ تو کیسا عجیب آدمی ہے، بدکار عورت کے ساتھ اس کے اتنے تعلقات ہیں۔ انہوں نے اس کا گرجا بھی توڑ کر مسمار کر دیا، اور اس کو بھی اس نے جریج کو بھی بہت برا بلا کیا اور گالیاں دیں، اور بہت ساری بے عزتی ہوئی۔ پھر جریج نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر اس بچے کے پاس گیا، وہ جو بچہ جو اس عورت کا تھا اس کے پاس گیا، اور سب لوگوں کے سامنے اس سے پوچھا سچ سچ بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ پھر اس بچے نے کہا میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تب لوگوں کو بھی یقین ہوا، پھر لوگ بھی انہیں کہنے لگے ہم آپ کا چرچ جو ہے اب سونے کا بنا دیتے ہیں، اب اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کی جو ماں کی جو دعا تھی وہ پوری ہو گئی، یعنی اس لیے یہاں پر یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھ کو بلاتی تو میں نماز چھوڑ کر ماں کی بات سنتا۔ تو گویا ماں کا بڑا مقام ہے، تو ماں باپ کی بات سننی چاہیے، اور نماز جو ہے چھوڑ کر ماں باپ کی بات سنتا ہے بندہ، تو اس میں جہاں تک شریعت میں کہتے ہیں کہ ماں بلاتی ہے تو بندہ نماز چھوڑ کر بھی بات سن سکتا ہے، تو اس لیے بعد میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے، اور باپ بلائے تو پھر نفل نماز ہے تو اس کو چھوڑ کر باپ کو بھی بندہ جا سکتا ہے، ان کی بات بھی سن سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ماں باپ کی بڑی قدر ہے، تو ہمیں ماں باپ کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کی قدر کریں، احترام کریں، عزت کریں، حکم مانیں، اور جیسے فرماتے ہیں وہ ان کا حکم مان کر ہم ان کے سرخرو ہوں، یعنی کہ شریعت کے اندر ہمیں حکم دیں مانتے جائیں، شریعت سے باہر ہو تو پھر ہم التجا کر سکتے ہیں، وہ بھی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، تو تاکہ ان کا دل بھی نہ دکھے، اور وہ بات جو شریعت سے باہر ہو اس سے ہم وہ اگر نہ کریں تو اس طریقے سے نہ کریں کہ ان کو دکھ بھی نہ ہو اور کام بھی ہم کر لیں اس طرح سے، یعنی کہ تو اس طرح یعنی کہ وہ بات جو نہیں کرنی تو نہ بھی کریں، لیکن ان کا دل بھی نہ دکھائیں، تو اگر شریعت سے باہر ہو، لیکن شریعت کے اندر جو ہے ہر بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے حقیقت حال یہی ہے کہ ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں باپ کو راضی کرنا ہے، تو جو ماں باپ کو راضی نہیں کرتے پھر اللہ بھی ان پر ناراض ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، مسیح ہیں، اور مریم سب سے بڑی بات ہے کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اللہ کی وہ شان ہے کہ عزت و شان اور روب اور وقار والے، دبدبے والے، دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و شان عطا فرمائی ہے،
اور یہاں پر جو ہم نے پڑھا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اب یہ کہلم والا لفظ جو ہے یعنی وہ بولیں گے ادھیڑ عمر میں بھی. اب ادھیڑ عمر تو ابھی آئے گی، جب آئیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے ابھی وہ آئیں گے اور یہاں پر دوبارہ وہ شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے اور وہ اپنی زندگی بھی گزاریں گے. تو اس وقت وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں دبدبا، روب، وقار بھی قائم رکھے گا اور دنیا میں اسلام کا بول بالا کریں گے. انشاءاللہ اس سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بارے میں مزید بھی ہم پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو بھی اچھی باتیں پیدا ہو رہی ہیں دین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان میں استقامت عطا فرمائے اور ان میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے اور دین کو سیکھنے والے ہم بنیں. یہاں ہم یہ جو سورہ آل عمران میں پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمارا جو عقیدہ ہے عیسائیوں کے بارے میں، یا یہ جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور مختلف جگہ پر دنیا میں آج کل یہ عیسائی مشینری پھیلی ہوئی ہے اور سکولوں میں مختلف جگہ پر ہمارے بچوں میں بھی ایسے عقائد اور ایسی باتیں پھیلاتے ہیں، تو جس سے وہ ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اور یہاں یہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور عیسائیوں کے بارے میں بہت کھول کر بیان فرمایا ہے. لہٰذا اچھی طرح سے آپ بھی سنیں، ہم بھی سنیں گے، ہم بھی پڑھیں گے مل جل کے، اور پھر اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اور اعمال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ رکھے، اور پھر ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے. آمین.